وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے بحث جو ہے وہ اس سوال سے شروع کی تھی کہ ملالہ کا مستقبل کیا ہے, وہ پاکستان واپس آئے گی نہیں آئے گی, اور واپس آئے گی تو کیا سیاست کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. تو اسی پر اب ہم بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں سوات, جہاں سے ملالہ تعلق رکھتی ہیں, اور محبوب علی ہمیں بتائیں گے کہ ملالہ کے سوات کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس کی پرانی سہیلیاں, اس کی کلاس فیلوز وہ کیا سوچتی ہیں. 17 سالہ ملالہ یوسفزئی اب پوری پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. جیسے ہی ملالہ کے لیے نوبل انعام کا اعلان کیا گیا تو سوات کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سوات قومی جرگہ کے ترجمان اور ماہر تعلیم احمد شاہ کا کہنا ہے کہ یہ سوات اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے. اس ایوارڈ کی جیتنے سے میرے خیال میں بچوں میں مزید وہ ایک کانفیڈنس لیول اس کا بڑھے گا, اور بچے مزید اپنی تعلیم اس طرح حاصل کریں گے. اگر ملالہ ادھر تک جا سکتی ہے, اتنا بڑا ایوارڈ جیت سکتی ہے, تو ہم کیوں پیچھے رہے. ملالہ کو نوبل انعام ملنے کے بعد اس کی سہیلیاں بھی کافی خوش دکھائی دیتی ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہیں نوبل پرائز ملا ہے, اور ان کی اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے, اس مشن کو ہم پورا کریں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. میں ملالہ پر بہت فخر کرتی ہوں. اس نے جو نوبل انعام جیتا ہے اس پہ ہمیں نہیں بلکہ پورے پاکستان کی لڑکیوں کو پہ فخر ہے. ملالہ سوات میں چائلڈ اسمبلی کی اسپیکر بھی رہی. برطانوی نشریاتی ادارے کے لیے بلاگ لکھنے اور جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تعلیم کے لیے آواز اٹھانے کے بعد شہرت حاصل کی. آج بھی سوات کے بچے اور بچیاں ملالہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. ملالہ کو جو نوبل ایوارڈ ملا ہے وہ ہم اس پہ بہت خوش ہیں اور ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں. نوبل انعام اس لیے ملا ہے کہ اس نے خراب حالات میں اس نے پاکستان کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھایا. وہ بہت اچھی ہے, میں اس پہ بہت فخر ہو رہا ہے. وہ پراؤڈ آف ملالہ. ملالہ بہت اچھی لڑکی تھی اور ہمیں بھی اس کی طرح بننا چاہیے, اسی طرح ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. پورے یقین ہے کہ جب تک ملالہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی تو وہ ضرور سوات آئے گی. خوشحال اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے ان طالبات کا کہنا ہے کہ وہ بھی ملالہ یوسفزئی کی طرح تعلیم کے لیے اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین فرزند علی خان کے ساتھ محبوب علی, جیو نیوز, منگورا. تو یہ تھی محبوب علی کی رپورٹ. اچھا انصار بادی صاحب, اب صرف ہم موضوع پہ بات کریں, کیا ملالہ پاکستان واپس آ سکے گی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ملالہ کی واپسی کے کل گارڈین نے بھی لکھا کہ وہ نہیں آئیں گی واپس, اور مجھے بھی سیریس میری کنسرنز ہیں کہ اگر وہ پاکستان آتی ہیں تو ان کی جان کو سیریس ان کو تھریٹس ہیں, اور طالبان نے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تھریٹس دی ہوئی ہیں, اور پاکستان میں تو کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں. تو ایک تو ان کو یہ خطرہ ہے, اور دوسرا میری نظر میں ان کو وہاں پہ یہ خطرہ ہے کہ جس طرح فرزانہ باری صاحبہ نے بھی کہا کہ ویسٹ ان کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, تو ان کے والد کی ذمہ داری ہے کہ پہلے جو بھی کچھ ہوا تو کم از کم اپنی بیٹی کو بہت ایوارڈز مل گئے, اب اپنی بیٹی کو کسی کے لیے استعمال مت ہونے دیں. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر طالبان چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہیں پہ رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان بھی انڈائریکٹلی پھر ویسٹ کے ہی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں جو کچھ طالبان نے کیا نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اس ملالہ کا جو بھی ویو پوائنٹ تھا, اور اگر پڑھائی کہتی ہے وہ کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں, اس میں تو کوئی اس کو جس نے بھی مارا وہ بربریت تھی, وہ ظلم تھا. جس نے بھی مارا, ظاہر طالبان نے مارا, سوات کے طالبان نے, یہ ظلم تھا. سو اس کو یہاں ظاہر ہے وہ اگر یہاں پہ آنا چاہتی ہے اس کا رائٹ ہے, میں کہتا ہوں پالیٹکس کرتی ہے کرے, رائٹ ہے اس کا, لیکن اگر وہ پالیٹکس میں آئے گی تو یہ جو بہت سے کویسچنز ہو رہے ہیں نا, یہ ان کویسچنز کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جب ایک اور دوسری بات, جب پورا میڈیا یہ جس طرح ابھی دکھا رہے تھے اور یہ دکھائے گا پاکستان کو کہ یہ ہماری رول ماڈل ہے, تو اس وقت بھی یہ کویسچنز اٹھائے جانے ضروری ہیں. بیکاز اس پاکستان میں چلے پورا پاکستان ایک طرف, یہاں انصار عباسی بھی رہتا ہے, میرے بچے بھی رہتے ہیں, تو کم از کم ہمارا بھی ویو پوائنٹ تو آنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, تو فرزانہ باری کا بھی تو ویو پوائنٹ آنا چاہیے. بالکل, ان کا تو آ ہی رہا. بالکل دیکھیں گے ملالہ کا مستقبل کیا ہے. سمجھتی ہوں کہ یہ نوبل پرائز ملالہ کو نہیں, یہ ہم سب ان تمام ملالاؤں کو ملا ہے پاکستان کی, جو کہ تعلیم کے لیے جدوجہد کریں اور جو صنفی انصاف اور برابری معاشرے کے اندر چاہتی ہیں. اسی لیے آج ہم اتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو لوگ جو دوسرا مائنڈ سیٹ تھا وہ تھوڑا سا سمجھتا ہے کہ ان کو شکست ہوئی ہے.
اب یہ ہے کہ یہ irrespective ہے میرے نزدیک. دیکھیں یہ جو نوبل پرائز جو ہے نہیں اسی کی بات کرنے بات کرنی چاہیے. اب اس کو وہ جو ہے نا کہ جی مرد عورت برابری والے اس مسئلے پہ اس کو بیچاری کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں, اس کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بیسیکلی جب ملالہ کو یہ واپس آ کے سیاست کر سکے گی. ایک سیکنڈ پہلے تو یہ کہ ملالہ جب ان کو نوبل پرائز نہیں بھی ملا تھا تب بھی وہ ہماری ہیروئن تھی, ہماری لیڈر تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کسی کو یہ ریاست تحفظ نہیں دے سکتی. یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ کمپلیٹلی فیلنگ سٹیٹ ہے اس وقت, جب تک کہ اس کی کوئی ہم ری بلڈنگ نہ کریں, ریاست پہ کوئی قبضہ کر کے پاکستان کی جو واقعی ترقی پسند ہیں, جو محنت کش طبقات ہیں, اور اس کو نئے سرے سے کھڑا کریں. تو یہ ریاست جو موجودہ ریاست ہے یہ تو تحفظ نہ آپ کو دے سکی نہ کسی اور کو دے سکتی ہے, نہ اس بچی کو دے سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ملالہ جو ہے اس کا وہ شی از اے گلوبل لیڈر ناؤ. دیکھیں وہ جس کاز کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ صرف یہ جو جینڈر ڈسپیرٹی کا جو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم صنفی برابری کی بات کرتے ہیں. دیکھیں صنفی نابرابری صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. ایون ویسٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو عورتوں اور مردوں کے درمیان جو نابرابریاں ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں. لیکن جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے وہاں پہ بچیوں اور بچوں کے اندر جو ڈسپیرٹیز ہیں, صنفی نابرابریاں ہیں تعلیم کے میدان میں, وہ پوری دنیا میں ہے. تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ ایک مارجنلائزڈ اور خاص طور پہ عورتوں کی کاز لے کر تعلیم کے میدان میں وہ گلوبل لیڈر بن چکی ہے. وہ پاکستان کے اندر رہے یا پاکستان سے باہر, اس کے ہونے کے جو مثبت اثرات ہیں, اس کی کاز کے جو مثبت اثرات ہیں, اس کی سٹرگل کی وجہ سے جو فوکس آیا ہے, پوری دنیا کو اویئر ہوئی ہے کہ یہ جینڈر کے عورتوں اور مردوں کی تعلیم کے اندر جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے, پورا فوکس آیا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انویسٹمنٹ بڑی ہے, ایجوکیشن کے اوپر انویسٹمنٹ بنی ہے, پاکستان کے اوپر بنی ہے. ایک میں آپ کو بات بتا دوں, شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ ملالہ جو ہے وہ برمنگھم کے ایک گرل سکول میں پڑھتی ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ ایک کو ایجوکیشن سکول میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, بس آگے چلتے ہیں. مشرف زیدی صاحب, ابھی تو اس کو کم از کم 6 سال لگیں گے اپنی تعلیم مکمل کرنے میں. وہ کہتی ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ہر صورت میں پاکستان واپس آؤں گی, لیکن اس کے سیاست میں آنے میں ہو سکتا ہے کہ 7-8 سال اور لگ جائیں. تو 7-8 سال کے بعد اگر ہم ویژولائز کریں کہ پاکستان کے سیاسی منظر پہ کون کون سے اہم لوگ ہوں گے, تو بلاول بھٹو صاحب ہوں گے, آصفہ ہوں گی, 35 سال کے ہونے والے ہوں گے, آصفہ ہوں گی, مریم نواز شریف ہوں گی, حمزہ شہباز شریف ہوں گے, جاوید ہاشمی صاحب کی بیٹی میمونہ ہاشمی ہوں گی, اچھا جی مونس لائی صاحب ہوں گے, موسیٰ گیلانی اور عبدالقادر گیلانی ہوں گے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے برخوردار جناب زین قریشی ہوں گے. تو ملالہ آپ کے خیال میں ان سب کی حریف بنے گی یا حلیف بنے گی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو آپ نے نام گنائے ان میں سے بہت کم ایسے نام ہوں گے جو مین سٹریم پالیٹکس میں ریلیونٹ ہوں گے آج سے 8-10 سال بعد. پاکستان میں آلریڈی اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں جن کا کسی ایک جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے, پاکستان کی عوام کی امنگوں سے, ٹیکنالوجی سے ہے. دنیا جس طرف جا رہی ہے, جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے, سوسائٹی بدل رہی ہے, ان چیزوں سے جو تعلق ہے. پاکستان میں فار ایگزامپل میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل کیو کے لیڈرز, جو پی ایم ایل کیو خود ایک فیلڈ انٹرپرائز ہے, کہ اس کے جو لیڈرز کے آف سپرنگ ہیں ان کو کسی طرح سے پاکستان کی مین یہ سارے ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی میں چلا جائے, کوئی پیپلز پارٹی میں چلا جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس قسم کے لوگوں کو فوراً اڈاپٹ کر لیتی ہے. دیکھ وہ خیر اڈاپٹ کرنے میں تو پی ٹی آئی نے بھی کوئی کسر کسی کو اڈاپٹ کرنے میں نہیں چھوڑی, اور آگے آپ دیکھتے جائیں جس طرح اور پریکٹیکل ہوتے جائیں گے. کسر تو خیر پی ایم ایل این نے بھی نہیں چھوڑی. ایبسولوٹلی ماشاءاللہ, ادھر کسی نے مطلب ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے اس حمام میں سارے ننگے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں میں ایک کیونکہ وہ بات کہہ چکا ہوں, اب میں تھوڑا ہچکچا رہا ہوں بات کرتے ہوئے, کیونکہ وہ بری منائی تھی, مطلب میرے بہت قریبی اور اچھے مطلب دوست بھی ہیں اور میں ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں, تو اس لیے اب میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو کلچرل ڈیبیٹ ہے جو ابھی ہوئی اور جس کا میں نے جو بیان کیا کہ مجھے ان لوگوں کی سنسیریٹی سے نہیں, لیکن اس ڈیبیٹ کا جو لیول ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا وہ اونچا ہے یا اتنا اہم ہے. اس کی ایک میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ وہ کیوں میں یہ بلیو کرتا ہوں بڑا اسٹرانگلی. پاکستان میں جی ہمارا کلچر کا مسئلہ ہے, ہمارے کلچر کا مسئلہ, ہم یہی روتے رہتے ہیں. اچھا سعودی عرب کیا ہم سے زیادہ لبرل کلچر ہے؟
ایران کیا ہم سے زیادہ لبرل کلچر ہے؟ ایران میں اور سعودی عرب میں دونوں میں گرلز انرولمنٹ ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے دگنے تگنے زیادہ ہیں. یعنی کہ لڑکیوں کو سعودی عرب میں اور ایران میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹیں نہیں پیش آتی. تو یہ کون سا اتنا بڑا ماجرا ہے, کون سا عجیب سا پاکستان کا کلچر ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ کلچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے مذہبی لوگ ہوں چاہے لبرل لوگ ہوں. کم از کم اس ایک ایشو پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. نہیں ہم اکٹھے ہیں. میرا جو کہنے کا مقصد ہے, اور میں واپس اس پہ آؤں گا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, ہم آلریڈی اس پہ اکٹھے ہیں. مذہبی پاکستانی, غیر مذہبی پاکستانی, سیکولر پاکستانی, لبرل پاکستانی, کنزرویٹو پاکستانی, سندھی, پنجابی, بلوچ, ہزارہ, شیعہ, سنی, احمدی, کرسچن, ہندو, سارے پاکستانی یہ بلیو کرتے ہیں کہ سب بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے. یہ فیلئر ہمارے کلچر کا نہیں ہے, یہ فیلئر ریاست کا ہے, اور اس ریاست کو ٹو اکاؤنٹ ہولڈ کرنا. اچھا, میرے پاس ٹائم کم ہے جی. انصار بازی صاحب, ملالہ کی کتاب آپ نے پڑھی ہے. کتاب میں بھی اس نے کہا ہے اور بعد میں بھی اس نے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ابھی بھی وہ کہتی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے. کیا یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ڈیفینیٹلی مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے اس نے کہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ ملالہ کہہ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتاب میں ایک چیز میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیوکلیئر کے ایشو کو ٹچ کیا گیا کہ جی نیوکس کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں یہاں پہ اسکول بنا دیے جاتے. اب ظاہر ہے ٹھیک ہے اسکول بننے چاہیے, لیکن کل آپ کے پروگرام میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا جس طرح وہ انڈین جرنیل جو دھمکی اور جو زبان تھی ان کی پاکستان کے بارے میں کہ جی ہم ہوا نکال دیں گے اور یہ کر دیں گے, جوابی دھمکی ہمارے جرنیلوں نے بھی دے دی تھی. نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے جرنیل ریٹائرڈ ڈیسنٹ تھے, پھر بھی بہت وہ بہت انڈیسنٹ تھے. اور پھر یہ جو رائٹرز کی سٹوری آئی اور جو بغل میں چھری منہ میں رام رام والی نریندر مودی کی جو جس قسم کی پالیسی ہے اگریشن پاکستان کے اگینسٹ, میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ملالہ, میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ملالہ شی ہیز بین مس یوز ونس, اور میں یہ دعا کرتا ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے اس کو دوبارہ مس یوز نہ کیا جائے. آمین آمین. کنکلوڈنگ ریمارکس. اچھا, میں صرف یہ سیاست کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ملالہ جیسی بچیوں کو ہی سیاست میں آنا چاہیے اور اسی میں ہماری شاید کوئی نجات ہوگی. کیونکہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں میں مشرف زیدی سے اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں جو حالات ہیں یہ مین سٹریم پارٹی جو ابھی آ گئی ہیں اور جو نہیں آ رہی ہیں, یہ عمران خان انہوں نے سب, یہ کوئی پاکستان کے لیے پاکستان کو کسی قسم کی ان سے ہوپ نہیں رکھنی چاہیے لوگوں کو. یہ سب اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں, انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کرنا. ہاں میں یہ ضرور سمجھتی ہوں عمران خان کی پارٹی بھی بالکل اسٹیٹس کو پرو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, اور طاہر القادری دونوں میرا خیال ہے اس وقت مین سٹریم پارٹیز, ہاں ابھی ایک جو نئی پارٹی بائیں بازو کی بنی ہے عوامی ورکرز پارٹی, میں سمجھتی ہوں وہ محنت کشوں کو اگر آگے لے کر آئے اور ملالہ اس کو آ کے لیڈ کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ رہے گا انشاءاللہ. جی جناب, اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ملالہ کو لیفٹ کی پالیٹکس کرنی چاہیے. وہ لیفٹ کی کریں, رائٹ کی کریں, لیکن ٹائم ویسٹ نہ کریں, اسکولوں میں بچوں کو پہنچائیں اور وہاں معیاری تعلیم. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بجائے کہ اس کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہم نتھی کریں, فی الحال جو اس کا مقصد ہے جو ہے اس کو فلفل کریں. دیکھیں پارٹیاں صرف کوئی آرگنائزیشنز نہیں ہوتی, پارٹیاں نظریات کا نام ہوتی ہیں, پارٹیاں مینجمنٹ کا نام ہوتی ہیں کہ دائیں بازو کی پارٹی کدھر انویسٹ کرے گی اور بائیں بازو کی پارٹی کیا لوگوں پہ کرے گی. کچھ پاکستان کو نہیں ملا, ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں اسکول بنانے ہیں, صرف پڑھائی پہ زور دینا چاہیے اور پڑھائی میں قرآن کو شامل کیا جانا چاہیے. تو قرآن بالکل, یہ چلیں, اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں آیا. کیا اختلاف ہے؟ قرآن کو شامل کریں, ہندو جو ہے وہ فہم کے ساتھ. حامد, ہندوؤں کو اپنی ہندو اس کا ہونا چاہیے, کرسچن اپنی بائبل, کرسچن اپنا پڑھیں, مسلمان اپنی پڑھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہی ہم تو ہمادینیت کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں ریاست اور مذہب کو علیحدہ کرو اور ہمادینیت کو قائم. چلیں ٹھیک ہے, آپ ڈس ایگری کریں, لیکن ہم ملالہ پہ بات کر رہے تھے, کافی بات ہوئی. بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے جو گیسٹس ہیں, ملک کی معروف سیاسی اور علمی شخصیات ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سنی سیاست پر اور ملالہ پر. انہوں نے اپنا تبصرہ کیا, صحیح تھے یا غلط تھے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ پاکستان میں بچوں پہ تعلیم کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. 25 ملین بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, ان کو اسکول میں آنا چاہیے. یہی ہے اصل مشن ملالہ یوسفزئی کا, اور میرا خیال ہے کہ اس مشن سے کوئی بھی سچا پاکستانی اور مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.